ہے میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں. آپ کے جو پیسوں کی پوٹلی ہے نا، پوٹلی، ارے پوٹلی کہتے ہو نا، تمہارا کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ. دجالی کارڈ سمجھ گیا؟ وہ MTNL کارڈ ہوتا ہے، وہ کچھ پیسے نکالتے ہیں اس کے اندر ڈال کر. کیا ATL؟ یہ سارے دجالی کارڈ ہیں. جس پر بھی میں یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ کر دم کر دو، تمہارے پیسوں پر دم کر دو، تمہارے لاکر پر دم کر دو، تمہارے مال پر دم کر دو، برکت ہی برکت انشاءاللہ. کبھی پیسہ تمہارا ختم نہیں ہوگا. بتا دوں وظیفہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو میری فیس ملے گی. ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ وکیل کو فیس، بیچارہ مولوی اتنا سیدھا سادہ کہ اس کی کوئی فیس نہیں. ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو بس. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا خزانہ ہو یا آپ کا مال ہو، اس پہ ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں انشاءاللہ، اور اس پوٹلے میں سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا. اور ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 جملے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو اور اپنے مال پہ دم کر دو. تمہارا سونے چاندی کی تجارت ہے تو اس پر دم کر دو، یا تمہارا بہت بڑا پیسہ رکھا ہے اس پر دم کر دو. کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ، کوئی چوری بھی نہیں کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس میں برکت برکت ہوتی رہے گی. کرو گے انشاءاللہ؟ اور جب مال بہت ملے گا تو پھر میری پارٹنر ہوں بھائی. ہاں، جب گوا والے ہنسنے لگے، میری پارٹنرشپ سمجھاؤں آپ کو؟ ارے بتاؤ تو اسے سمجھاؤں. ساری دنیا میں لوگ ہمارا سبق سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا آپ کی خدمت کیا کریں ہم؟ میں نے کہا میری خدمت یہ ہے کہ میرا سبق سنو، دوسروں کو پہنچاؤ. نہیں مولانا پھر بھی بتا دو، کوئی خدمت کریں، کوئی آپ کی مٹھائی بھیجیں. میں نے کہا یہ مٹھائی کھانے کے دن نہیں ہے، اب یہ تو بچے کھائیں بیٹا، چاکلیٹ ہم کھائیں گے. میں ٹورنٹو گیا تو وہاں جو ہے انہوں نے مجھے الگ الگ قسم کی چاکلیٹ ہے، کوئی 5 کلو. ارے میں نے کہا یہ چاکلیٹ لے کر میں انڈیا جاؤں گا. بھائی تمہیں میری خدمت کرنی ہے، جہاں مسجد بنتی ہو وہاں میری طرف سے پیسہ جمع کرا دو. جہاں مدرسہ بنتا ہو چندہ دیتے ہو نا مدرسے میں، کبھی $1000 دے، آپ مجھے نہیں دینا، آپ وہاں پیسہ دے دو میری طرف سے کہ اللہ اس کا ثواب مجھے پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ جب بہت برکت دے گا نا تو آپ کی ہماری ملاقاتیں پتہ نہیں کب ہوگی، کہاں ملیں گے ہم. تو آپ کا بھی یہ کہ خیر کے کام کرتے رہو، لوگوں کو پانی پلاؤ، بیواؤں کی خدمت کرو، یتیموں کی خدمت کرو، سب کی خدمت کرو. ہماری بھی نیت کر لو کہ مولانا کو اللہ یہ ثواب پہنچائے. کرو گے انشاءاللہ؟ یہ پارٹنرشپ ہے. یہ پارٹنرشپ نہیں ہے کہ لفافہ دو ہم کو. اب یہ بات ہو گئی، اب جنتی کیا کرے گا؟ کہے گا گھر جا کر بیگم کو چھیڑنا ہے. اور کیا چھیڑنا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا، تم عورتوں کا یہ چانس نہیں ملا. اب جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گا. جب دروازہ کھٹکھٹائے گا، بیل مارے گا، بیگم کھولے گی، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے چلیں گے تو یہ شوہر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ ارے بیگم ہم نے تو اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا. تو کیا کہے گی؟ ماشاء اللہ. یعنی کوئی اثر لے گی نہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے تو خالی ماشاء اللہ کہتی ہے، کچھ آگے بھی تو بول. یہ کہا نہیں ماشاء اللہ. ارے میں آگے کیا بولوں؟ اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا، اور اللہ نے ہم دیندار عورتوں کا اتنا استقبال اور اتنا احترام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور یوں کہا میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو. تو تمہاری زیادہ عزت ہوئی، ہماری زیادہ عزت ہوئی. سمجھ گئے بات؟ دیندار عورتوں کو اللہ میدان میں نہیں بلائیں گے، دیندار عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اور کہیں گے میری بندی ہو، میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو. اب ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. جنت کے اندر یہ حوریں ہیں نا، حوریں، اور دنیا کی حوریں، دنیا کی بھی حوریں ہیں اور جنت کی بھی حوریں ہیں. آپس میں نوک جھوک، لٹھم لٹھا نہیں.
مارا ماری نہیں، نوک جھوک. کیا نوک جھوک؟ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں. حوریں کہیں گی ہم افضل، اور دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ بھائی دنیا کی دیندار عورتوں کو جمع کرو. داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں جمع ہو گئیں، بائیں طرف ساری حوریں جمع ہو گئیں، اور پیچھے سارے انبیاء، سارے صلاح. ہم لوگ یہ کیس، یہ مقدمہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے اور سب سے پہلے حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہماری بھی سنو. اللہ کہیں گے محلن، ٹھہرو ٹھہرو، پہلے ان کو کہہ لینے دو، نگلو اگلو مت، ٹھہرو، پہلے ان کے کہہ لینے دو. اللہ پاک ہم یہ ہیں، یہ. میں سان فرانسسکو گیا تھا تو وہاں عربوں کا بہت بڑا مجمع تھا، تو میں نے جنت کا بیان عربی میں کیا. جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان، اردو والوں میں کرنا بہت مشکل، اور گوا والوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل، اور بنگالیوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل. تو عربی میں بیان کرنا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، چھٹی. وہ عرب سمجھ جاتے ہیں سب. آپ سمجھیں گے نہیں؟ تو ایک بڑے میاں تھے میرے قریب میں فلسطین کے، جب میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے. پھر میں نے جنت کے گانے کہ جنت میں حوریں کیا گانے گائیں گی، ابھی تو وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو میں گانے بھی سناتا. جنت کے نغمے، وہ جنت کے گلشن میں نغمے گائیں گی حوریں. وہ نغمے میں نے گانے شروع کیے تو بڑے میاں جو ہے یہ زور زور سے کہنے لگے سبحان اللہ. تو میری آواز سے بھی زیادہ ان کی آواز مجمع میں گونجتی تھی. تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، میرا بیان نگلو اگلو مت. عربی عورتیں تھیں، جب میں نے حوروں کے فضائل، مردوں کے فضائل بیان کیے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے کیا فضائل ہیں. پھر میں نے یہ حدیثیں دیکھی، جب یہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے حوروں تم کیوں افضل؟ ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی. ہماری چھاتیاں عود سے بھری ہوئی ہیں، ہماری نافیں مشک سے بھری ہوئی ہے، ہمارے بدن میں عنبر ہے، گلاب ہے. ساری فضیلتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز باقی رہی؟ حوریں کہیں گی ہمارے پاس اب کوئی بھی چیز نہیں. اب اللہ تعالیٰ دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں، یہ کیا جانے گرمی کا روزہ کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم نے بچے جنے ہیں، اور بچے جننے کی کیا تکلیف ہوتی ہے ان حوروں کو کیا پتہ. اللہ پاک ہم نے شوہروں کے چوچلے اور نخرے برداشت کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ شوہروں کے کتنے چوچلے ہوتے ہیں، شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ. اللہ پاک ہمارے شوہر جو ہے تیرے راستے میں جاتے تھے تو بچہ بیمار ہوتا تھا، ہم پریشان ہوتی تھی، ساری قربانیاں دیتی تھی. ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یہ کیا جانے ٹھنڈی اور گرمی. وہ حوریں خاموش. اللہ تعالیٰ سارا سن کر کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے نہیں اللہ پاک کوئی بھی چیز بچی نہیں ہے، لیکن افضل تو ہم ہی ہیں. لیکن افضل تو ارے بتاؤ تو صحیح ہم ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اب اللہ فیصلہ کریں گے. اللہ کا کیا مطلب؟ خاموش ہو جاؤ، سائلنٹ. فیصلہ ہو رہا ہے اللہ کا. حوریں افضل ہے، دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہے. اللہ فیصلہ کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ سن لو میں فیصلہ کر رہا ہوں، دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر افضل ہیں. تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی؟ فغلبنا نساء اہل الدنیا، یہ ماں عائشہ کا مقولہ ہے. فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی. یہ ماں عائشہ کہتی تھی. اور میں اس میں ایک ضمیمہ کرتا ہوں کہ دنیا کی دیندار عورتیں بڑی زوردار ہیں،
دنیا کی دیندار عورتیں بہت زوردار، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ٹکٹ مل گیا آپ لوگوں کو، ٹکٹ بتا دو کیا ہے بھائی؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اپنے اپنے نام لکھاؤ، پھر ہم دعا کرا دیں انشاءاللہ۔ جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر، بالکل ذہن فارغ ہو، تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہہ دی اب یہ۔ ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسجد بنانا بھی آسان ہے۔ پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا، کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں۔ لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تم کو خیر دیں گے۔ بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے، اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ صاحب ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ قرآن میں ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى۔ ان کو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے ایسا اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا۔ تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے۔ دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی۔ فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے۔ ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے، دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی۔ کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے۔ زلزلے آئے، عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں، جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں۔ وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں، وہ تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے، کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا، کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہیں ملتی ہیں۔
وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے، اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی ہے، کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹھ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ وہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہے وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر تاشقند جو مسلمان تھے گئے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن کی۔ تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت، سند۔
کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں، اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی، اور تو نے اس کی مدد نہیں کی، تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے، دلیل لا۔ خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، خواب اس کا پورا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں، سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں، یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں، وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں، یہی بات کہی، یعنی ہماری سنائی نہیں، وہ تو بڑے آدمی ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی۔ ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف، اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا۔ یہ ہر کام آسان ہے، دل کو صاف رکھنا مشکل ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، دل صاف ہوگا تو خیریں سلام کریں گی آپ کو، جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی، دل صاف تھا اس کا، ہدایت مل گئی اس کو۔ اور جو مسلمان تھا بادشاہ، اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے، لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا، تو اللہ نے اسے محروم کر دیا۔ پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے، پوری سیرت میں۔ طفیل ابن عمرو الدوسی تھے، ان کا دل بہت صاف تھا، بہت بڑے شاعر تھے، قبیلے بنی دوس، حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے، جیسے مشرکین مکہ آتے تھے، مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے، طواف کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے، اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے، پھر چلے جاتے تھے۔ وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں، بہت ہمارے علامہ اقبال کیسے معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال، ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی تھے، عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے، بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی، دل کے صاف، دل میں کوئی کچرا نہیں۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے، بہت لبیب، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لبیبا۔ لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمولی اشارہ بھی سمجھ لے۔ تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے، بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے۔ خوفنی، حدیث کو جملہ خوفنی، ڈرایا مجھے، بہت ڈرایا، بہت ڈرایا، اور میں ڈر بھی گیا۔ انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو تو یہ کہو بکری کو دیکھنا مت، بکری کو دیکھنا مت، تیری بات تم چلاؤ، تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو۔ انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا۔ انسان جلد باز ہے، جنات جلد باز نہیں ہے۔ انسان جھگڑالو ہے، جنات جو جھگڑالو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑالو،
جنت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا یہ جھگڑلو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ انسان کی صفتیں بیان کی ہیں, جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی, ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی, لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے وے, اس کو قتل کر دے وے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے, اس کا مال ہڑپ کر جاوے. یہ چیز نہیں, اپنی زندگی گزاریں گے وہ. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار, میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھ وہ کھڑے ہیں, وہ ہے محمد, وہ بات مت سننا, وہ کھڑے دیکھ. اب میں اتنا ڈرا, میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو, کہیں سے روئی, طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے, تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا, بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے, اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا, آواز کان میں پڑ جاوے, اور بھاگ کر جا کر روئی لوں, پھر سے ٹھوسوں یہ کروں, لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا, طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے, کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے, مرید بننا بھی آسان ہے, مرید بنانا بھی آسان ہے, قرآن پڑھنا بھی آسان ہے, پیدل حج کرنا بھی آسان ہے, زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے, لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے, بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, دلوں کے اندر بیماریاں تھی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے جب طواف پورا کر لیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار طفیل تو بہت بڑا شاعر ہے, لبیب ہے, سمجھدار ہے, ذرا محمد سے بات تو کرو. بیٹھ گئے حضور کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے, آپ کے سب رشتہ دار یہ سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی. قرآن تو قرآن ہے, قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا, اور جس کے دل میں کچرا ہوگا وہ اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں. قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو تو پاک کر نفاق سے. اب نبی منافق ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما. آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کریں نا, یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے, صورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی, ارے ہاں تو کہو یار,
کتنا ہم کو بھی تو انداز لگتا ہے، ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے کہہ دیا کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ تو یہ طفیل بن عمرو دوسرے جو تھے یہ قلب سلیم والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی۔